ڈالر سے $13,000 فی کا آمدنی، جس کی آپ اندازہ جس کا تب کر سکتے ہیں کہ جب 1 ارب سے زیادہ پاپولیشن کو بھی فیکٹر ان کریں کہ یہ پر کیپٹا انکم کوئی کروڑ 1.5 کروڑ انسانوں پہ نہیں تھی. انہوں نے 1 ارب سے زیادہ کی آبادی کی فی کا آمدنی کو $200 سے $13,500 یا $13,500 پہ لے کر گئے. تو this was by no means anything short of an economic miracle. اب چائنا جو ہمارا جغرافیائی ملک ہے، ہم سے اتنا گہرا دوست ملک ہے، 1980 سے جب ہم اس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، جب وہاں نے شروع کیا تو پاکستان اس سے اتنا لا تعلق رہا کہ ہم نے کبھی کوئی کوشش نہیں کی سنجیدہ کہ اس اکنامک میریکل کی کوئی چھینٹ ہم پر بھی پڑ جائے اور ہم بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں. تو لہٰذا سی پیک نے پہلی چین اور پاکستان کے درمیان تعلقات کو ایک اقتصادی محور کے اندر ڈھالا، اور ہم نے اس کے بنیادی خطوط طے کیے. تو 1+4 فریم ورک جو بنا، اس میں پہلی چیز جس پر فوکس کیا پاکستان کا تھا. چونکہ پاکستان کی گروتھ میں جو سب سے بڑی ہرڈل تھی ان ٹرمز آف اکنامک فیکٹرز، وہ ہمارا توانائی کا بحران تھا، جو کہ 16 سے 18 گھنٹے پاکستان میں بجلی تھی، اور تھی کہ جو یو پی ایس ہیں وہ چارج ہو جائیں اور لوگ موم بتی جلانے پہ پاکستان از بیک ان اسٹون ایجز، جو کہ لوگ آگ سے روشنی حاصل کرتے. تو اس پس منظر میں ہم نے بھی سی پیک میں جو سب سے پہلی ترجیح دی وہ انرجی پروجیکٹس کو دی. جب پورٹ فولیو بنانے لگے تو اس میں اس بات کو پیش نظر رکھا گیا کہ ہمیں ڈائیورسفائیڈ پورٹ فولیو چاہیے، اور ہم اس ڈائیورسفائیڈ پورٹ فولیو کے ساتھ اپنی انڈسٹری ٹو پروڈیوس پاور کو فروغ دیں، تاکہ آنے والے وقت میں ہم بیرونی شوق سے خود کو آپ کو پتہ ہے جب تیل کی قیمت $100 تو ہمارے لیے توانائی کے منصوبے چلانا ناممکن ہو جاتا ہے. تو اسی لیے اس وقت اگرچہ امپورٹڈ کول بہت سستا تھا تو چند منصوبے امپورٹڈ کول پہ لگائے گئے تاکہ ہم تیل سستے بجلی کے منصوبے لے کر آ سکیں. اور وہ اس لیے کہ کول بیسڈ پروجیکٹس 2 سے 2.5 سال میں تیار ہو سکتے تھے، ہائیڈل پروجیکٹس کو 6 سے 7 سال لگتے ہیں، اور ہمارے پاس اتنی مدت نہیں تھی. اتنا شدید توانائی کا بحران تھا کہ ہمیں 2 سال کرنا تھا. تو اس کے لیے اس وقت حکومت نے 2 ٹریکس پہ کام شروع کیا. ایک طرف کول پروجیکٹس کہ جو شارٹ ٹرم میں آپ کو بیس لوڈ دے سکتے تھے، اور دوسرے RLNG گیس بیسڈ پلانٹس کے جو ہمیں فوری طور پہ کلین انرجی دے سکتے تھے، اور اس کے لیے قطر سے معاہدہ کیا گیا جو سی پیک کے سے ہٹ کے تھا. جو سب سے بڑا اس توانائی کے شعبے میں امپیکٹ ہوا وہ کہ ہمارے پاس قدرت نے تھر میں سونا دیا اور اس تھر کول تخمینوں کے مطابق ایران اور سعودی عرب کے تیل کے خزانوں کے برابر ہے، اس سے زیادہ ہے. اور پاکستان کے لیے تقریباً 400 سال وہ اس کی ضرورت پورا کرنے کے لیے ذخیرہ کافی ہے. لیکن 70 سال سے ہم نہیں کر سکتے تھے. اس کی بڑی وجہ یہ تھی کہ نہ ہمارے پاس سرمایہ، اتنی انویسٹمنٹ کرنے کے لیے کسی بینک میں نہیں تھی. باعث کوئی اتنی بڑی سرمایہ کاری $200 سے $13,000 فی کا آمدنی، جس کی آپ اندازہ جس کا تب کر سکتے ہیں کہ جب 1 ارب سے زیادہ پاپولیشن کو بھی فیکٹر ان کریں کہ یہ پر کیپٹا انکم کوئی
کروڑ 1.5 کروڑ انسانوں پہ نہیں تھی، انہوں نے 1 ارب سے زیادہ کی آبادی کی فی کس آمدنی کو $200 سے 13,500 یا $13,500 پہ لے کر گئے. تو دس واز بائی نو مینس اینی تھنگ شارٹ آف این اکنامک میریکل. اب چائنا جو ہمارا جغرافیائی ملک ہے، ہم سے اتنا گہرا دوست ملک ہے، 1980 سے جب ہم اس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، جب وہاں نے شروع کیا تو پاکستان اس سے اتنا لا تعلق رہا کہ ہم نے کبھی کوئی کوشش نہیں کی سنجیدہ کہ اس اکنامک میریکل کی کوئی چھینٹ ہم پر بھی پڑ جائے اور ہم بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں. تو لہٰذا سی پیک نے پہلی چین اور پاکستان کے درمیان تعلقات کو ایک اقتصادی محور کے اندر ڈھالا، اور جب ہم نے اس کے بنیادی خطوط طے کیے تو 1+4 فریم ورک جو بنا، اس میں پہلی چیز جس پر فوکس کیا پاکستان کا پروگرام تھا. چونکہ پاکستان کی گروتھ میں جو سب سے بڑی ہرڈل تھی ان ٹرمز آف اکنامک فیکٹرز، وہ ہمارا توانائی کا بحران تھا، جو کہ آپ کو یاد ہے کہ 16 سے 18 گھنٹے پاکستان میں بجلی تھی، اور اتنی دیر بجلی تھی کہ جو یو پی ایس ہیں وہ چارج ہو جائیں اور لوگ موم بتی جلانے پہ پاکستان از بیک ان اسٹون ایجز، جو کہ لوگ آگ سے روشنی حاصل کرتے. تو اس پس منظر میں ہم نے بھی سی پیک میں جو سب سے پہلی ترجیح دی وہ انرجی پروجیکٹس کو دی. انرجی کا پورٹ فولیو بنانے لگے تو اس میں اس بات کو پیش نظر رکھا گیا کہ ہمیں ڈائیورسفائیڈ پورٹ فولیو چاہیے، اور ہم اس ڈائیورسفائیڈ پورٹ فولیو کے ساتھ اپنی انٹیجنسی ٹو پروڈیوس پاور کو فروغ دیں، تاکہ آنے والے وقت میں ہم بیرونی شوق سے خود کو کر سکیں. ورنہ آپ کو پتہ ہے جب تیل کی قیمت $100 ہو جاتی ہے تو ہمارے کے لیے تیل کے ساتھ توانائی کے منصوبے چلانا ناممکن ہو جاتا ہے. تو اسی لیے اس وقت اگرچہ امپورٹڈ کول بہت سستا تھا تو چند منصوبے امپورٹڈ کول پہ لگائے گئے تاکہ ہم تیل سستے بجلی کے منصوبے لے کر آ سکیں. اور وہ اس لیے کہ کول بیسڈ پروجیکٹس 2 سے 2.5 سال میں تیار ہو سکتے تھے، ہائیڈل پروجیکٹس کو 6 سے 7 سال لگتے ہیں، اور ہمارے پاس اتنی مدت نہیں تھی. اتنا شدید توانائی کا بحران تھا کہ ہمیں 2 سال کرنا تھا. تو اس کے لیے اس وقت حکومت نے 2 ٹریکس پہ کام شروع کیا. ایک طرف کول پروجیکٹس کے جو شارٹ ٹرم میں آپ کو بیس لوڈ دے سکتے تھے، اور دوسرے RLNG گیس بیسڈ پلانٹس کے جو ہمیں فوری طور پہ کلین انرجی دے سکتے تھے، اور اس کے لیے قطر سے معاہدہ کیا گیا جو سی پیک سے ہٹ کے تھا. جو سب سے بڑا اس توانائی کے شعبے میں امپیکٹ ہوا وہ کہ ہمارے پاس قدرت نے تھر میں سونا دیا ہوا، اور اس تھر کول کی ویلیو ہے تخمینوں کے مطابق ایران اور سعودی عرب کے تیل کے خزانوں کے برابر ہے، اس سے زیادہ ہے. اور پاکستان کے لیے تقریباً 400 سال وہ اس کی ضرورت پورا کرنے کے لیے ذخیرہ کافی ہے. لیکن 70 سال سے ہم نہیں کر سکتے تھے. اس کی بڑی وجہ یہ تھی کہ نہ ہمارے پاس سرمایہ، اتنی انویسٹمنٹ کرنے کے لیے کسی بینک میں نہیں تھی. باعث کوئی اتنی بڑی سرمایہ $200 سے $13,000 فی کس آمدنی، جس کی آپ اندازہ جس کا تب کر سکتے ہیں کہ جب 1 ارب سے زیادہ پاپولیشن کو بھی فیکٹر ان کریں کہ یہ پر کیپٹا انکم کوئی 1.5 کروڑ انسانوں پہ نہیں تھی. انہوں نے 1 ارب سے زیادہ کی آبادی کی فی کس آمدنی کو $200 سے 13,500 یا $13,500 پہ لے کر گئے. تو
this was by no means anything short of an economic miracle. اب چائنا جو ہمارا جغرافیائی ملک ہے، ہم سے اتنا گہرا دوست ملک ہے، 1980 سے جب ہم اس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، جب وہاں نے شروع کیا تو پاکستان اس سے اتنا لا تعلق رہا کہ ہم نے کبھی کوئی کوشش نہیں کی سنجیدہ کہ اس اکنامک میریکل کی کوئی چھینٹ ہم پر بھی پڑ جائے اور ہم بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں. تو لہٰذا سی پیک نے پہلی چین اور پاکستان کے درمیان تعلقات کو ایک اقتصادی محور کے اندر ڈھالا، اور جب ہم نے اس کے بنیادی خطوط طے کیے تو 1+4 فریم ورک جو بنا، اس میں پہلی چیز جس پر فوکس کیا پاکستان کا